صدیق اکبر کے فضائل و کمالات بے حد و بے شمار ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کی شان بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان جلوہ فرما تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس وہ شخص آئے گا جو میرے بعد ساری امت سے افضل ہے، اس کی شفاعت انبیاء کی شفاعت کی طرح ہوگی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حاضر ہی تھے کہ اتنے میں صدیق اکبر تشریف لائے۔ حضور اٹھے، پیشانی پر بوسہ دیا اور سینے سے لگا لیا۔ ایک بار بی بی عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھیں۔ رات روشن تھی، آسمان پر ستارے بھی جگمگا رہے تھے۔ شہر میں روشنیاں زیادہ ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ستارے کم نظر آتے ہیں، مگر گاؤں دیہاتوں یا ریگستان یا میدانی علاقوں میں چلے جائیں تو آسمان بہت صاف نظر آتا ہے اور ستارے واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ بی بی عائشہ نے ستاروں کو دیکھا تو حضور سے سوال کیا، کیا کسی کی نیکیاں اتنی ہوں گی جتنے آسمان پر ستارے ہیں؟ آسمان پر کتنے ستارے ہیں؟ حالانکہ اب تو سائنس بھی موجود ہے، سائنس کے ذریعے معلوم کروا لیجئے، مگر ستاروں کو گننا ناممکن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، وہ عمر ہیں جن کی نیکیاں ان ستاروں جتنی ہیں۔ بی بی عائشہ چونکہ صدیق اکبر کی صاحبزادی تھیں، حضور سے دوبارہ پوچھا، پھر میرے بابا جان کی نیکیاں کتنی ہیں؟ سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی کے برابر ہیں۔ علماء فرماتے ہیں وہ ایک نیکی سے مراد غار ثور میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ہے۔ اس رات صدیق اکبر نے نہ تہجد پڑھی اور نہ ہی کوئی دوسری عبادت کی تھی، بس حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال خدمت کی تھی۔ یہ ایک نیکی دنیا بھر کی ساری نیکیوں سے بڑھ کر قرار پائی۔ ہجرت مدینہ یہ عشق سے بھرپور داستان ہے، اسے جب سنایا جاتا ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ محسوس کیا کہ مکے میں رہنا مشکل ہو گیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ اجازت دی کہ تھوڑے تھوڑے کر کے مدینہ پہنچ جائیں، کیونکہ مدینہ منورہ سے بڑی خوشگوار اور اچھی خبریں آ رہی تھیں۔ لوگ وہاں مسلمان ہو رہے تھے، حضور کی آمد کا انتظار کیا جا رہا تھا، جبکہ مکے والے راستہ تنگ کر رہے تھے۔ حالانکہ مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر تھا، حضور کی ولادت یہاں ہوئی، زندگی کے 53 سال مکے میں گزارے، مگر لوگ جانی دشمن بن گئے تھے۔ صحابہ کرام مدینہ منورہ جا چکے تھے، چند حضرات مکے میں موجود تھے۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کو ساتھ چلنے کی دعوت دی تو آپ رونے لگ گئے۔